یہ دنیا متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے. یہاں دن ہے تو رات بھی ہے، اجالا ہے تو تاریکی بھی ہے، حالات سازگار ہیں تو ناموافق بھی ہیں، عروج اور ترقی ہے تو زوال بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، خوشحالی ہے تو تنگ دستی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر حالات اچھے ہوں تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دل سے شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے. پھر بھی اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آ جائیں ناسازگار، ناموافق، نامساعد، پریشانی آ جائے، کسی مصیبت کا سامنا ہو جائے، کسی بیماری کا شکار ہو جائے انسان، یا کسی عزیز اور پیارے کا سانحہ ارتحال ہو جائے، اس کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے، دل کو تکلیف پہنچے، اس طرح کے حالات اگر آ جائیں تو پھر اسلام یہ سبق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ تم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اس غم کو سہ جاؤ، اس کو برداشت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مان لو کہ یہ حالت اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ کے فیصلے پہ دل سے راضی بنو. چنانچہ جو ہم نے حدیث پچھلے جمعے پڑھی تھی کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان ہی بڑی عجیب ہے، اس کی ہر حالت ہی خیر ہے. ان اصابتہ سراء شکر کان خیرا لہ، اگر اسے خوشحالی پہنچتی ہے یہ شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس لیے بہتر ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں تو عافیت مانگنی چاہیے، اگر اس کے باوجود تقدیر میں لکھی کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، اس پہ شکوے شکایت زبان پہ نہیں آنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایتیں لوگوں کو لگانی شروع نہ کریں کہ صرف ہمارا ہی گھر ملا تھا اس پریشانی کو، اس بیماری نے ہمارے ہی گھر آنا تھا، اس طرح کی بات زبان پہ نہ آئے، بلکہ صبر کرے. جب صبر کرے گا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات صبر کرنے والوں پہ ہیں، اس کی رحمتوں کا نزول صبر کرنے والوں پہ ہے، اس کی خصوصی توجہ کا جو مرکز ہے وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ. اس لیے تو فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشی کی خبر سنا دو. وہ خوشی کی خبر آگے سنائی، لیکن پہلے صبر کرنے والوں کی علامت بتائی کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ یہ جملہ کہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے انا للہ، اس میں عقلی طور پر تسلی دی گئی کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہماری جان کے بھی، ہماری ذات کے بھی، اور جو کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہے، جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے، اور جو میرے رشتہ دار ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہے، جو میرا گھر ہے وہ بھی اللہ کی ملک ہے۔ تو جب ترجمہ ذہن میں آ گیا کہ انا للہ، کہ ہم سب اللہ کی مملوک ہیں، تو ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مالک کو تو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیز میں جو چاہے تصرف کرے، جب چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے۔ تو یہ عقلی طور پر تسلی ہو گئی کہ اللہ کے ہم مملوک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس حال میں بھی رکھے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جیسے میں کچھ چیزوں کا مالک ہوں تو اپنی مملوکہ چیزوں میں جو چاہوں تصرف کروں، مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ میں اپنی گاڑی جس کو چاہوں دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جہاں چاہوں چلا کے لے جاؤں اور جہاں نہ چاہوں نہ جاؤں، اس کو استعمال کروں نہ کروں، وہ میری مملوک ہے۔ تو جناب آپ کی عارضی اور چھوٹی سی ملکیت کا اگر یہ احترام ہے کہ کوئی اس میں دخل نہیں دے سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے مالک ہیں، حقیقی مالک ہیں، تو لہٰذا وہ بھی جو چاہیں اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرے۔ کون ہوتا ہے جو اس پہ شکوہ کرے، شکایت کرے؟ تو عقلی طور پر تسلی دے دی کہ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں طبی طور پر تسلی دی گئی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم سب اس کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر یہ چیز مجھ سے چھن گئی ہے، میرے پاس نہیں رہی، تو میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ اگر میرے اس عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو میں نے بھی تو کل کو چلے جانا ہے، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ طبی تسلی ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ صابرین کی علامت بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صلوات قرآن و سنت میں یہ ایک ایسا لفظ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے خاص قسم کی عنایات۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یہاں استعمال فرمایا صابرین کے لیے کہ جو مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، تنگدستی میں، آفت میں صبر کریں گے، میری قضا پہ راضی رہیں گے، تو پھر ان پر بھی اسی درجے کی اور اسی طرح کی عنایات ہوں گی جس طرح کی عنایات انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام رحمتیں بھی ان پر نازل ہوں گی، اور واولئک هم المهتدون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ان کو ایک سٹیٹس دیا، وہ کیا کہ یہ مہتدون ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ راہ ہدایت پہ چلنے والے ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پڑھے لکھے اور باخبر لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو صابرین ہیں، جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں مصیبت کے وقت، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شکوے کریں، شکایتیں کریں، نوحہ کریں، ماتم کریں، واویلا کریں،
یہ بے ہدایت ہے۔ کیوں کہ ہدایت والوں کی جو علامت بتائی گئی تھی وہ بالکل اس کے مخالف جا رہے ہیں، لہذا وہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ ہدایت والے وہ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مصیبت کے وقت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے کہ ام سلمہ، آج جو میں کچھ سیکھ کے آیا ہوں مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کیا سیکھ کر آئے ہیں، مجھے بھی بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے اور اس پہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اجر بھی عطا کریں گے اور اس کا بہترین بدل بھی عطا کریں گے۔ تو مجھے تو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی یہ حدیث یاد کر لی، دعا یاد کر لی۔ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آ گئی، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا اور دعا بھی پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن ساتھ ہی خیال بھی ذہن میں آیا کہ بہتر شوہر تو ابو سلمہ ہی تھے، اس سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے۔ دعا بھی پڑھ لی اور خیال بھی آیا۔ کہتی ہیں کہ جب میری عدت گزری تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا میرے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن 2-3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں بڑی غیرت والی عورت ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور تیسری بات یہ کہ میرے تو بال بچے بھی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک پہلی بات ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری بے جا غیرت جو ہے وہ ختم کر دے، اور جو اپنی جگہ پر اپنے موقع پر جو غیرت ہے وہ تو ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو عمر میری بھی تو کم نہیں ہے، میری بھی عمر خوب ہو گئی۔ اور جہاں تک تیسری بات ہے، تیرے بچے وہ نکاح کے بعد میرے بچے ہو جائیں گے، اس سلسلے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے قبول کر لیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ ابو سلمہ کی وفات پر جو میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہیں بہتر بدل مجھے عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی زوجیت نصیب ہو۔ تو جناب، دعا معمولی چیز نہیں ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت میں دعا یہ بہترین ہتھیار ہے، یہ بہت بہترین ہیلہ اور وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا۔ لہٰذا خدا نخواستہ اگر تقدیر میں لکھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انا للہ پڑھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے سدرۃ البلوہ،
یہاں صرف انہی لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن پر دنیا میں مصیبتیں آئی تھیں. جب وہ سب جمع ہو جائیں گے تو فرمایا کہ نہ ان کا حساب کتاب ہوگا، نہ ان کے دفتر کھلیں گے، بلکہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و انعامات کی بارش ان پہ برسائی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے جن دنیا میں جن پر مصیبتیں آئی تھیں اور انہوں نے صبر کیا تھا. اب انعامات کی بارش ہوگی، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں. اور پھر یہ آیت پڑھی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کیا جائے. تو جناب گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آ گئے 27 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، مسجد نبوی میں چلے گئے 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام میں چلے گئے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. ثواب تو بہت بڑھ گیا، لیکن وہ ہے حساب میں، وہ حساب سے باہر نہیں ہے. ہاں وہ دل جگرا رکھنے والا شخص جو مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اس کے لیے اجر بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کو جو اجر ملنے والا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بارش برسائی جائے گی اجر و ثواب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شہداء کو لایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو لایا جائے گا جنہیں بہت سی مصیبتوں کا سامنا رہا اور انہوں نے صبر کیا. نہ ان کے لیے میزان عدل لگے گا، نہ ان کے لیے عدالت لگائی جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کر کے اب انعامات کی بارش ان پہ کرے گا. جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جو دنیا میں عافیت سے رہے، کہ صبر کرنے والوں پہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں انعامات کی، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور ہم اس پہ صبر کرتے، آج ہمیں بھی وہی اجر و ثواب ملتا جو ان کو دیا جا رہا ہے. تو محترم سامعین، یہ دنیا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ جو آپ کے اپنے ہوں وہ بھی پرایوں جیسا سلوک کریں. عین ممکن ہے کہ جس رشتے پہ آپ کو ناز ہے وہی رشتہ آپ کو ڈنگ مار دے، ڈسے آپ کو. عین ممکن ہے کہ جو حالات کبھی سوچے ہی نہیں تھے ان کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو پھر ایسے میں ایمان کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے، تحمل سے کام لیا جائے، برداشت سے کام لیا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً صبر کیا جائے، ورنہ دن گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، کہ اے ابن آدم اگر تو صبر کرے اس وقت جب تجھے مصیبت پہنچی اور ثواب کی امید رکھے، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، تو میں اس پر جنت سے کم اجر و ثواب پہ راضی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدمہ پہنچتے ہی اگر تو نے صبر کیا اور مجھ سے ثواب کی امید رکھی تو پھر میں جنت سے کم تجھے ثواب نہیں دوں گا، جنت میں ہی پہنچا. دن گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو اسی وقت صبر کرنا جب مصیبت آئی. تو آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے.
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کے بعد جب آپ اذان کی دعا پڑھیں تو عافیت کی دعا بھی مانگیں اللہ سے. لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آ جائیں تو پھر اس پہ صبر اختیار کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ایک آدمی کو مصیبت پہنچی, اس نے صبر کیا, پھر عرصہ گزر گیا, بعد میں آ کے اسے پھر کوئی گزری ہوئی مصیبت یاد آئی اور اس نے تب پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب دوبارہ اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اس وقت اس کو صبر اور اجر و ثواب عطا کرے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے, اگر ناموافق حالات آ جائیں تو صبر بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا